بسم اللہ الرحمن الرحیم مثالہ لو حلف لا یأکل من هذه الحنطة ينصرف ذلك إلى عینها عنده حتى لو أكل من الخبز الحاصل منها لا يحنص عنده وعندهما ينصرف إلى ما تتضمنه الحنطة بطريق عموم المجاز فيحنص بأكلها وبأكل الخبز الحاصل منها۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی نے قسم کھائی کہ وہ اس گیہوں سے نہیں کھائے گا تو یہ قول اس کا پھر جائے گا عین گیہوں کی طرف امام اعظم کے نزدیک، یہاں تک کہ اگر وہ اس کی بنی ہوئی روٹی کھائے تو وہ حانث نہیں ہوگا امام اعظم کے نزدیک، اور صاحبین کے نزدیک یہ قول پھر جائے گا اس چیز کی طرف جس کو گیہوں شامل ہو عمومی مجاز کے طریقے پر، لہٰذا وہ گیہوں کو کھانے سے حانث ہو جائے گا اور اس کی روٹی کو کھانے سے بھی حانث ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ امام اعظم اور صاحبین کے نزدیک اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ اگر حقیقت مستعملہ کا کوئی مجاز متعارف ہو تو حقیقت پر عمل کرنا اولا ہے یا پھر مجاز پر عمل کرنا اولا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک لفظ ہے جس کا ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی ہے، اور جو مجازی معنی ہے وہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور جو حقیقی معنی ہے وہ کم استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کے حقیقی معنی پر عمل کرنا یہ اولا ہوگا یا اس کے مجازی معنی پر عمل کرنا یہ اولا ہوگا، بہتر کیا ہوگا؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی اس کے حقیقی معنی پر عمل کرنا بہتر ہے اور مجازی معنی پر عمل کرنا بہتر نہیں ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ ایسے مجازی معنی پر عمل کرنا بہتر ہے جو مجازی معنی عام ہو، یعنی حقیقت کو بھی شامل ہو اور مجاز کو بھی شامل ہو، دونوں کو شامل ہو، ایسا معنی مراد لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اب اسی اختلاف پر امام اعظم اور صاحبین کے نزدیک جو اختلاف ہوا ان کے درمیان میں، تو اسی اختلاف پر ایک مثال اسی کی دے کر کے اس کو اسی اختلاف کے مطابق اس کو سمجھا رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اس کی مثال یہ ہے، یعنی حقیقت مستعملہ جس کا مجاز متعارف ہو، ٹھیک ہے، اس کی مثال ہے یہ کہ کسی نے قسم کھائی کہ وہ اس گیہوں سے نہیں کھائیں، یعنی کسی کے سامنے گیہوں رکھا ہوا ہے، گیہوں پہ کچھ دانے رکھے ہوئے ہیں اور اس نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں اس گیہوں سے نہیں کھاؤں گا، خدا کی قسم میں اس گیہوں سے نہیں کھاؤں گا۔ تو اب اس کا ایک حقیقی معنی ہے کہ اس عین گیہوں کو، یعنی اسی گیہوں کو اسی حالت میں کھانا، ٹھیک ہے، یا پھر گیہوں کو بھون کر کے کھانا، یعنی گیہوں ہی کو کھانا، ٹھیک ہے، یہ اس کا حقیقی معنی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ایک مجازی معنی ہوگا کہ گیہوں کی روٹی ہے نا، گیہوں کو پیس کر اس کا آٹا بنا کر کے اس کی روٹی بنی ہوئی اس کو کھانا، تو یہ بھی مجازی طور پہ گیہوں ہی کھا رہا ہے کیونکہ گیہوں سے ہی وہ روٹی بنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مجازی معنی کیا ہوگا؟ گیہوں کی روٹی کو کھانا، اور حقیقی معنی ہوگا گیہوں کو ہی کھانا، یا بھون کر کے یا کچا، ٹھیک ہے، یہ گیہوں کو ہی کھائے۔ اور جو اس کا حقیقی معنی ہے وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی گیہوں کو کچا بھی کھایا جاتا ہے، کبھی کبھی لوگ چبا لیتے ہیں، چباتے ہیں، ہے نا، کچا گیہوں، اور گیہوں کو بھون کر بھی لوگ کھاتے ہیں، ہے نا۔ تو اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ مستعمل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مجازی معنی بھی ہے، یعنی روٹی، گیہوں کی روٹی کھانا، اور مجازی معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے نا زیادہ تر۔ تو اب امام اعظم کے نزدیک کیا ہوگا؟ یہاں اس کے حقیقی معنی پر عمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے، ہاں، حقیقی معنی پر عمل کرنا اولا ہوگا، تو مطلب حقیقی معنی پر عمل کیا جائے گا، اور صاحبین کے نزدیک ایسے معنی پر عمل کریں گے کہ جو معنی عام ہو، مجازی معنی ہو لیکن وہ عام ہو، حقیقی معنی کو بھی شامل ہو اور مجازی معنی کو بھی شامل ہو، دونوں کو شامل ہو، ایسا مجازی معنی اس پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ حقیقی معنی اس کا کیا ہے کہ عین گیہوں کو کھانا، یعنی اس گیہوں کو ہی کھانا، اب وہ چاہے اس کو بھون کر کھائے یا کچا کھائے۔ تو اب کیا ہوگا اس قول کا مطلب کہ جس نے قسم کھائی اس کا مطلب یہ ہوگا گویا اس نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم، امام اعظم کے نزدیک خدا کی قسم میں اس گیہوں کو کچا یا بھون کر نہیں کھاؤں گا، یہ اس کے قول کا مطلب ہوگا، اس کے قسم کا، ٹھیک ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک کیا ہوگا؟ چونکہ اس کو ایسے معنی پر محمول کریں گے جو مجازی ہو لیکن دونوں کو شامل ہو، تو صاحبین کے نزدیک اس قول کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اس گیہوں میں خدا کی قسم میں اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جو گیہوں پر مشتمل ہوگی، یعنی جس میں گیہوں شامل ہوگا، ایسی چیز کو نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو اب امام اعظم کے نزدیک اگر وہ گیہوں ہی کو کھائے تو وہ حانث ہو جائے گا، یعنی گیہوں کو کچا کھا جائے یا اس کو بھون کر کھا جائے تو حانث ہو جائے گا، اور اگر گیہوں کا آٹا بنا کر اس کی روٹی بنوا کر کے اس کو کھایا تو وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مجازی طور پر اس معنی پر عمل کیا ہے، اور مجازی معنی یہاں پر چھوڑ دیں گے، مجازی معنی کے بالمقابل حقیقی معنی پر عمل کرنا اولا ہے۔ تو امام اعظم کے نزدیک اس کے حقیقی معنی پر عمل کیا جائے گا، یعنی اگر اس نے گیہوں کو کچا کھایا یا بھون کر کھایا تو وہ حانث ہوگا، لیکن اگر اس کی روٹی کھائی تو حانث نہیں ہوگا، ٹھیک ہے،
क्योंकि मजाजी माना पर अमल नहीं करेंगे, यहाँ मजाजी माना पर अमल हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए वो हानिस नहीं होगा। ये उसका मजाजी माना है कि गेहूँ का आटा बनवाकर उसकी रोटी खाना, ठीक है। और साहिबैन के नज़दीक क्या होगा? साहिबैन के नज़दीक हर वो चीज़ खाने से हानिस हो जाएगा जिसके अंदर गेहूँ हो। तो अब रोटी खाने से भी हानिस होगा और गेहूँ को खाने से भी हानिस होगा, क्योंकि गेहूँ को खा रहा है तो गेहूँ ही तो है उसमें, है ना। तो दोनों सूरतों में हानिस हो जाएगा, क्योंकि साहिबैन के नज़दीक ऐसे माना पर अमल किया जाएगा जो माना हकीकत व मजाज दोनों से आम हो, है ना, उसके हकीकी माना से और मजाजी माना से दोनों से आम हो, यानी उमूमी मजाज पर अमल करना औला होगा साहिबैन के नज़दीक। तो चूँकि यही माना है जो हकीकी और मजाजी दोनों को शामिल है, यानी ऐसी चीज़ जो गेहूँ पर मुश्तमिल हो। अब वो गेहूँ जो है वो भी गेहूँ पर मुश्तमिल है, और जो आटा है वो रोटी है वो भी गेहूँ पर मुश्तमिल है, क्योंकि गेहूँ से ही वो रोटी बनी है, ठीक है। तो दोनों सूरतों में साहिबैन के नज़दीक हानिस हो जाए। वही फरमाया कि मिसालहु लौ हलफ़ा ला याकुलु मिन हाज़िहिल हिंतति, उसकी मिसाल ये है कि किसी ने कसम खाई कि वो इस गेहूँ से नहीं खाएगा, तो ये फिर जाएगा इला आइनिहा, ऐने गेहूँ की तरफ। ऐने गेहूँ की तरफ मतलब गेहूँ ही की तरफ, गेहूँ ही को खाना, है ना, इसकी तरफ वो फिर जाएगा, है ना, इमाम आज़म के नज़दीक, इंदहू इमाम आज़म के नज़दीक। हत्ता लौ अकला मिनल खुब्ज़िल हासिल मिनहा, यहाँ तक कि अगर उसने उस रोटी को खाया जो रोटी गेहूँ से हासिल की गई है, यानी गेहूँ से बनाई गई है, गेहूँ को पीस करके उसका आटा से जो रोटी बनाई गई है उसके आटे से, तो उसको खा लिया अगर उसने, तो ला यहनसु इंदहू इमाम आज़म के नज़दीक वो हानिस नहीं होगा, उसकी कसम नहीं टूटेगी। व इंदहुमा यंसरिफु इला मा ततज़म्मनुहुल हिंततु बेतरीक़े उमूमिल मजाजी, और साहिबैन के नज़दीक ये फिर जाएगा उस चीज़ की तरफ जिसको गेहूँ मुश्तमिल होगी, जिस पर गेहूँ मुश्तमिल होगी, है ना, जिसमें गेहूँ शामिल होगी, उमूम मजाज के तरीक़े पर, है ना, क्योंकि ऐसा माना लेंगे जो मजाज और हकीकत दोनों का आम हो, तो यही सूरत बनती है कि जिसमें हकीकी माना और मजाजी माना दोनों शामिल हो जा रहे हैं, तो इसी माना पर इसको महमूल करेंगे। तो गेहूँ को खाने से भी वो हानिस हो जाएगा और उससे बनी हुई रोटी खाने से भी हानिस हो जाएगा, क्योंकि दोनों सूरतों के अंदर वो चीज़ पाई जा रही है जो गेहूँ पर मुश्तमिल है, रोटी भी गेहूँ पर मुश्तमिल है और गेहूँ तो है ही गेहूँ, है ना, तो दोनों सूरतों में हानिस हो जाएगा, क्योंकि उमूम मजाज पर अमल किया गया यहाँ साहिबैन के नज़दीक, ठीक है। वकज़ा लौ हलफ़ ला यशरबु मिनल फुराती यंसरिफु इला शुर्बि मिनहा कराअन इंदहु व इंदहुमा इलल मजाजिल मुतआरफ़ी व हुवा शुर्बु माइहा बिअय्यि तरीक़िन काना। हाँ, और इसी तरह से अगर किसी ने कसम खाई कि वो फुरात से, नहर फुरात से नहीं पिएगा, तो ये फिर जाएगा उससे मुंह से झुक करके मुंह से पानी पीने की तरफ फिर जाएगा इमाम आज़म के नज़दीक, और साहिबैन के नज़दीक ये फिर जाएगा मजाज मुतारफ़ की तरफ, और वो उसके पानी को किसी भी तरीके से पीना है, किसी भी तरीके से उस पानी को पीना है, इसकी तरफ फिर जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? ये दूसरी मिसाल है, ठीक है, इसकी कि जब किसी का मजाज मुतारफ़ हो, किसी हकीकत मुस्तअमला का मजाज मुतारफ़ हो, तो साहिबैन के नज़दीक मजाजी माना पर अमल करना यानी उमूम मजाज पर अमल करना औला है, और इमाम आज़म के नज़दीक हकीकत पर अमल करना औला है। उसकी एक मिसाल दूसरी ये दे रहे हैं कि किसी ने कसम खाई और नहर का नाम लेकर के कहा कि मिसाल के तौर पे मैं नहर फुरात का पानी नहीं पीऊँगा, नहर फुरात से पानी नहीं पीऊँगा, नहीं, नहर फुरात से पानी नहीं पीऊँगा। तो अब नहर फुरात से पानी पीने के दो मफ़हूम हैं, एक हकीकी और हकीकी मफ़हूम यह है कि नहर फुरात में मुँह लगाकर पानी पीना, है ना। तो अब मुँह लगाकर पानी पीना नहर फुरात से, ये उसका हकीकी माना होगा, क्योंकि यही बिला वास्ता पीने का यही मतलब हुआ ना, कि अगर वास्ता लगा ले रहा है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो हकीकत में उससे पानी नहीं पी रहा, बल्कि अगर वास्ता मिसाल के तौर पे हाथ का वास्ता लगाया तो वो हाथ से पानी पी रहा है, अगर गिलास का वास्ता लगाया, गिलास में पानी लेकर के पिया तो वो गिलास से पी रहा है ना। वो नहर फुरात से पानी तो उसने हाथ में निकाला है या गिलास में निकाला, उसके बाद वो पी रहा है, तो पी तो वो गिलास से रहा है, और उसने कसम क्या खाई, मैं नहर फुरात से पीऊँगा, नहीं पीऊँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका हकीकी माना क्या होगा कि नहर फुरात में मुंह लगा करके पानी पिए, है ना। तो इसका हकीकी माना ये है, और मजाजी माना क्या है कि नहर फुरात का पानी जो है चुल्लू में लेकर के या गिलास में लेकर के, है ना, इसमें पिए, ये इसका मजाजी माना है। तो अब इमाम आज़म के नज़दीक क्या होगा, इसके हकीकी माना पर अमल करना औला होगा, यानी कि ऐसी सूरत में जब किसी ने कसम खाई कि मैं नहर फुरात से पानी नहीं पीऊँगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि गोया उसने ये कसम खाई है कि मैं नहर फुरात में मुंह लगाकर पानी नहीं पीऊँगा, क्योंकि यही उसका हकीकी माना है, और हकीकी माना पर अमल किया जाएगा इमाम आज़म के नज़दीक, क्योंकि हकीकत मुस्तामल है। हकीकत मुस्तामल होने की दलील ये है कि जो जंगलात में रहने वाले जो लोग होते हैं या जो सफ़र करते रहते हैं मुसलसल, जिनका कोई घर ठिकाना नहीं होता है,
تو وہ لوگ ایسے دریاؤں سے جو پانی پیتے ہیں نا تو وہ منہ لگا کر کے ایسے پانی پی لیتے ہیں، ہے نا. تو یہ حقیقت ایسی ہے کہ اس کا حقیقی معنی مستعمل ہے، یہ لفظ ایسا ہے. تو جب یہ حقیقت مستعملہ ہے تو امام اعظم کے نزدیک حقیقی معنی پر عمل کرنا اولا ہوگا، ہے نا، چاہے مجاز متعارف ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں امام اعظم کے نزدیک حقیقی معنی پر عمل کیا جائے گا. تو یہاں پر اس کے حقیقی معنی پر عمل کیا جائے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گویا اس نے قسم یہ کھائی کہ خدا کی قسم میں نہر فرات میں منہ لگا کر پانی نہیں پیوں گا، یہ مطلب ہوا اس کا. تو اب اگر وہ منہ لگا کر پیتا ہے تو حانث ہو جائے گا، اور اگر منہ لگا کر نہیں پیتا ہے بلکہ چلو میں نکال کر یا گلاس وغیرہ کسی چیز میں نکال کر کے اس سے پیتا ہے تو وہ حانث نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، امام اعظم کے نزدیک. اور صاحبین کے نزدیک کیا ہوگا؟ صاحبین کے نزدیک چونکہ اس کو پھیرا جائے گا مجاز متعارف کی طرف، یا پھر یہ کہہ لیں کہ عموم مجاز کی طرف پھیرا جائے گا، ہے نا، یعنی ایسے معنی کی طرف پھیرا جائے گا جس معنی کے اندر اس کا حقیقی معنی بھی آ جائے اور مجازی معنی بھی آ جائے، ہے نا، یعنی جس معنی پر عمل کر کے حقیقی معنی پر بھی عمل ہو جائے، مجازی معنی پر بھی عمل ہو جائے. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس کا حقیقی معنی کیا تھا کہ منہ لگا کر پینا، اور مجازی معنی کیا تھا کہ چلو سے پینا. تو اب اس کو پھر صاحبین کے نزدیک اس کو پھیرا جائے گا مطلقاً پانی پینے کی طرف، یعنی نہر فرات کا پانی پینے کی طرف پھیر دیا جائے گا اس کو، چاہے کسی بھی طرح سے پانی پی لے، کیونکہ تبھی وہ حقیقی معنی اور مجازی معنی دونوں کو شامل ہوگا. تو اب چاہے کسی بھی طرح سے پیے، منہ لگا کر کے پیے، یا پھر وہ کسی چیز میں نکال کر کے پانی پیے، دونوں صورتوں کے اندر یا ہر صورت کے اندر جیسے بھی وہ اس کا پانی پی لے، ہر صورت کے اندر وہ حانث ہو جائے گا، ہے نا، کیونکہ یہی عموم مجاز ہے اس کا کہ چاہے وہ کسی بھی طرح سے پانی پیے، یعنی اس کا پانی پینا یہی عموم مجاز ہے، اور اسی پر عمل کیا جائے گا صاحبین کے نزدیک. لہٰذا اگر وہ پانی پیے گا تو حانث ہو جائے گا، چاہے کسی بھی طرح سے پانی کو پیے. وہی فرمایا وَإِنْدَهُمَا إِلَى الْمَجَازِ الْمُتَعَارَف، یہاں اصل میں انہوں نے مجاز متعارف کہا ہے اور اس سے مراد یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ مجاز متعارف ایسا ہے جو عموم مجاز ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب لوگ کہتے ہیں کہ میں نہر فرات سے پانی نہیں پیوں گا تو ان کی مراد یہی ہوتی ہے کہ کیا نام ہے، یعنی زیادہ تر ان کی مراد یہی ہوتی ہے کہ میں نہر فرات کا پانی جو ہے وہ کسی چیز سے نکال کر نہیں پیوں گا، یعنی ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نہر فرات کا پانی نہیں پیوں گا، اب وہ چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، ہے نا. تو ان کا پانی پینا یہی مراد ہوتا ہے. تو اور یہی عموم مجاز ہے، یعنی یہی ایسا معنی ہے کہ جس کے اندر منہ لگا کر پینا اور باقی برتنوں میں لے کر پینا ان سب کو شامل ہے. تو اسی وجہ سے یہاں مجاز متعارف انہوں نے کہہ دیا. ٹھیک ہے، حالانکہ پیچھے بیان کیا تھا کہ صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ عموم مجاز پر عمل کریں گے. تو چونکہ یہاں جو مجاز متعارف ہے نا وہ وہی معنی ہے جو کہ عموم مجاز ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو عام ہے، اس وجہ سے مجاز متعارف کہہ دیا ہے عموم مجاز کے بجائے. ہاں، تو یہ ہو گیا. اس کی دو مثالیں ہو گئی حقیقت مستعملہ کی. حقیقت مستعملہ میں جو امام اعظم اور صاحبین کے درمیان اختلاف ہے اس کی دو مثالیں. ثم المجاز عند ابی حنیفہ علیہ الرحمۃ خلف عن الحقیقت فی حق اللفظ. پھر امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے لفظ میں یعنی تلفظ میں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک پہلے یہ سمجھ لیں کہ حقیقت یا مجاز ہونا یہ لفظ کی صفت ہے، مطلب لفظ ہی حقیقت ہوتا ہے یا لفظ ہی مجاز ہوتا ہے. یعنی کہیں پر لفظ استعمال کیا گیا اپنے حقیقی معنی میں تو کہیں گے یہاں یہ لفظ حقیقت ہے، اگر مجازی معنی میں استعمال کیا گیا تو کہیں گے یہاں یہ لفظ جو ہے مجاز ہے. ٹھیک ہے، تو حقیقت یا مجاز ہونا یہ لفظ کو کہا جاتا ہے، لفظ پر صادق آتا ہے، لفظ کی صفت ہے. ٹھیک ہے، ہاں، دوسری معنی کی صفت نہیں ہے. دوسری چیز کہ حقیقت اصل ہے اور جو مجاز ہے وہ اس کی فرع ہے، یا یہ کہنے کہ اس کا خلیفہ ہے. ٹھیک ہے، نائب ہے، خلیفہ نائب کو کہتے ہیں. جو حقیقت ہے یہ اصل ہے اور جو مجاز ہے یہ اس کا خلیفہ ہے. ٹھیک، تو مجاز حقیقت کا خلیفہ ہوتا ہے. اب خلیفہ ہے تو کس اعتبار سے یہ خلیفہ ہے؟ کیونکہ لفظ کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ہے نا، دو اعتبارات ہوتے ہیں. ایک تو یہ اعتبار کہ لفظ کا تلفظ یعنی لفظ کو بولنا، ہے نا، اس اعتبار سے لفظ جو ہے مجاز جو ہے یہ حقیقت کا خلیفہ ہو سکتا ہے نا، تلفظ کے اعتبار سے. تو تلفظ کے اعتبار سے اگر لفظ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہوگا، اس کا نائب ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی لفظ بولا گیا اور اس سے اس کا حقیقی معنی مراد نہیں لیا گیا بلکہ مجازی طور پر اسے بولا گیا تو گویا یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ مجاز ہی وہاں پر بولا گیا، حقیقت بولا ہی نہیں گیا. ٹھیک ہے، یعنی اگر تلفظ میں کہتے ہیں ہم کہ تلفظ میں مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے، حقیقت کا نائب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ہم نے بولا، ہم نے جو تلفظ کیا، ہم نے جو ادا کیا اپنی زبان سے
تو وہ ہم نے مجازی ہی ادا کیا ہے. جہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا, مجازی مراد ہوگا, تو وہاں پر ایسے ہی ہوگا کہ گویا ہم نے مجازی ہی تلفظ کیا ہے, مجازی لفظ ہی بولا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہوگا. اور دوسرا یہ ہوتا ہے, دوسرا اعتبار کہ لفظ کا ایک حکم ہوتا ہے. کوئی بھی جملہ ہوگا تو اس کے اندر ایک حکم ہوتا ہے نا. جیسے میں کہوں کہ یہ کتاب اچھی ہے, تو اس کتاب کا اچھا ہونا یہ ایک حکم ہے. جب میں بولوں گا کہ یہ کتاب اچھی ہے تو یہ حکم اس کتاب کے اوپر لگے گا, ہے نا, اس پر صادق آئے گا, تو اسی کو کہتے ہیں حکم. تو اب کوئی بھی لفظ استعمال کیا جائے گا تو اس کا ایک حکم ہوگا. ٹھیک ہے, کوئی بھی جملہ اگر استعمال کریں گے تو اس کا ایک حکم ہوگا. تو حکم کے اعتبار سے مجاز حقیقت کا خلیفہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو حکم ہے نا, حقیقی معنی کا جو حکم ہے وہ حکم یہاں ثابت نہیں ہو رہا ہے, بلکہ اس کا مجازی حکم ثابت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی لفظ وہی بولا گیا ہے حقیقت, ٹھیک ہے, لیکن اس سے حقیقت مراد نہیں ہے, حقیقت پر وہ صادق نہیں آ رہا ہے بلکہ مجاز پر صادق آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ مطلب ہوگا اس کا. تو امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک جو مجاز ہے یہ حقیقت کا خلیفہ ہوتا ہے تلفظ کے اندر. یعنی اگر کوئی لفظ کوئی بات بولتا ہے نا, اور اس کا ایک مجازی معنی ہے اور ایک حقیقی معنی ہے, اور وہاں پر مجازی معنی مراد ہے, حقیقی معنی مراد نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گویا اس نے مجازی لفظ ہی بولا ہے. ٹھیک ہے, مجاز ہی بولا ہے, حقیقت بولا ہی نہیں ہے. ٹھیک, ہاں. اور صاحبین کے نزدیک جو مجاز ہے یہ حقیقت کا خلیفہ ہوتا ہے حکم کے اندر. تو صاحبین کے نزدیک یہ ہوگا کہ اس نے بولا تو حقیقت ہی ہے, لیکن جو حقیقت کا حکم ہے وہ حکم یہاں ثابت نہیں ہوگا, بلکہ اس حکم کے بجائے مجاز کا حکم, مجازی حکم ثابت ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ہوگا. ٹھیک ہے, میں دیکھیں تو یہ اختلاف ہے امام اعظم اور صاحبین کے نزدیک. اب امام اعظم کا جو کہا ہے کہ تلفظ میں حقیقت مجاز کا وہ ہوتا ہے, مجاز جو ہے حقیقت کا خلیفہ ہوتا ہے تلفظ کے اندر, تو اس کا مطلب کیا ہوگا, یعنی اس کو ہم سمجھ میں کیسے آئے گا. یہ بات دونوں تو ایک ہی طرح لگ رہی ہے, مطلب چاہے آپ یہ کہیں کہ تلفظ میں خلیفہ ہوتا ہے, چاہے یہ کہیں کہ حکم میں خلیفہ ہوتا ہے, بات تو وہی ہے نا کہ جہاں پر مجازی معنی استعمال ہوگا وہاں جو ہے کیا نام ہے لفظ مجاز ہوگا, اور جہاں پر حقیقی معنی میں استعمال ہوگا وہاں لفظ حقیقت ہوگا. اس کا مطلب فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ تو فرق یہ ہے کہ امام اعظم کے نزدیک اگر کسی نے کوئی جملہ بولا, عربی کا جملہ, اور وہ عربی ترکیب میں جملہ بالکل درست ہے, ٹھیک ہے, یعنی ترکیب نحوی کے اعتبار سے وہ جملہ درست ہے, اس کی نحوی ترکیب درست بیٹھ سکتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں, ایسا جیسے ہوتا ہے نا جملے میں مبتدا خبر کی ضرورت پڑتی ہے کبھی, ہے نا, کبھی اگر جملہ فعلیہ ہے تو فعل فاعل کی ضرورت پڑے گی, ہے نا. تو یہ چیزیں ہوں, ایسا نہ ہو کہ صرف مبتدا ہو اس کے اندر, ہے نا, خبر ہو ہی نہ, یا فعل ہو اس کا فاعل ہی نہ ہو, ایسا. تو ایسا نہ ہو, بلکہ اس جملے کی ترکیب درست ہو سکتی ہو, اس جملے کی ترکیب درست ہو. ٹھیک, تو ایسی صورت میں ہوگا کیا کہ اب جب کسی نے ایسا لفظ بولا کہ جو ترکیب کے اعتبار سے درست ہے نا, تو اس کے اگر اس کا حقیقی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا ہے نا, اس کا اگر حکم جو ہے اس جملے کا وہ اگر ثابت نہیں بھی ہو سکتا ہے کسی بھی جگہ پر, اگر اس کا حکم ثابت نہیں ہو سکتا ہے کسی بھی طرح سے, اس کے حکم کا ثابت ہونا ناممکن بھی ہو, پھر بھی اس کو مجازی معنی کی طرف پھیرا جائے گا امام اعظم کے نزدیک. اور صاحبین کے نزدیک کیا ہے, صاحبین کے نزدیک چونکہ حکم میں خلیفہ ہوتا ہے تلفظ میں نہیں ہوتا ہے, تو اگر کسی نے کوئی جو جملہ بولا اور اس جملے کا حکم ثابت نہیں ہو سکتا, یعنی اس جملے کے حکم کا ثابت ہونا ناممکن ہے, کسی بھی جگہ پہ وہ حکم ثابت نہیں ہو سکتا, تو ایسی صورت میں وہ جو ہے اس کو بیکار قرار دیں گے اور اس کو مجاز کی طرف نہیں پھیرا جائے گا, کیونکہ اس کا حکم ثابت نہیں ہو سکتا ہے. اور جب اصل ثابت ہو ہی نہیں سکتا ہے تو اس کا خلیفہ, اس کا نائب کہاں سے ثابت ہوگا؟ جب اصل ناممکن ہے تو پھر خلیفہ بھی ناممکن ہوگا. لیکن امام اعظم کے نزدیک اصل کیا ہے, اس کا تلفظ اصل ہے. جب تلفظ اصل ہے تو چونکہ تلفظ صحیح ہے نا, لہٰذا وہ مجاز کی طرف پھیرا جائے گا. اور صاحبین کے نزدیک اس کی جو اصل ہے وہ اس کا حکم ہے, ٹھیک ہے, اور حکم نہیں پایا جا سکتا ہے نا, تو یہاں پر حکم ناممکن ہے, تو اس لیے جب حکم ناممکن ہے تو مجاز کی طرف پھیرا بھی نہیں جائے گا, مجاز بھی ناممکن ہوگا. یعنی جب اصل ناممکن ہے تو خلیفہ بھی ناممکن ہوگا. جب حکم اس کا اصل کا جو حکم ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے تو اس کا خلیفہ, اس کا نائب, یہ یعنی کہ مجاز وہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا ہے.
تو یہ اختلاف ہے امام اعظم اور صاحبین کا کہ امام اعظم کے نزدیک اگر کوئی جملہ کسی نے بولا اور وہ جملہ بالکل درست ہے، ٹھیک ہے، تلفظ اس جملے کا بالکل درست ہے، ٹھیک، کوئی غلطی نہیں اس کے اندر، تو اس کو مجاز کی طرف پھیرا جائے گا، کیونکہ یہی اصل ہے، اس کا تلفظ ہی اصل ہے اور تلفظ درست ہے، ٹھیک، تو مجاز کی طرف، یعنی اصل درست ہے تو اصل جب درست ہو تو مجاز کی طرف پھیرا جائے گا، ٹھیک۔ اور صاحبین کے نزدیک اس کا حکم اصل ہے اور حکم جو ہے وہ ناممکن ہے، مثال کے طور پر فلاں جگہ پہ حکم ناممکن ہے، تو جب حکم ناممکن ہے تو اصل جو ہے پایا ہی نہیں گیا، ہے نا، اصل کا پایا جانا ہی ناممکن ہوا، جب اصل نہیں پایا گیا تو پھر اس کو فرع یعنی خلیفہ یعنی مجاز کی طرف نہیں پھیرا جائے گا۔ یہی اختلاف ہے امام اعظم اور صاحبین کا، اتنی سی بات ہے، اس میں تفصیلات تو بہت ہیں لیکن سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے، اور انہوں نے بھی تفصیلات کو زیادہ نہیں کی ہے تو میں بھی ایسے ہی بیان کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں فرماتے ہیں کہ ثم المجاز عند ابی حنیفہ علیہ الرحمۃ خلف عن الحقیقت فی حق اللفظ، پھر امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے لفظ کے اندر، لفظ یعنی تلفظ کے اندر، اوپر لکھا ہے ای تلفظ ہی، ہے نا، یعنی کہ تلفظ کے اندر مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے، کہ اگر مجاز مراد ہے تو مطلب یہ ہوا کہ حقیقت کا تلفظ نہیں کیا گیا، مجاز کا تلفظ کیا گیا، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہوا اس کا۔ وَإِنَّهُمَا خَلْفٌ عَنِ الْحَقِيقَةِ فِي حَقِّ الْحُكْمِ، اور صاحبین کے نزدیک وہ خلیفہ ہے حکم کے حق میں، ہے نا، مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے حکم کے اندر، یعنی حکم جب کیا نام ہے، حکم اصل ہے اور حقیقت حقیقی جو اس کا معنی ہے نا، اس کا جو حکم ہے وہ اصل ہے اور جو مجاز ہے وہ اس حکم کی فرع ہے، ٹھیک۔ تو حتیٰ لو کانت الحقیقت ممکنۃ فی نفسہا، اب یہ صاحبین کے حکم پر، صاحبین نے جو مسئلہ بیان کیا نا اس پر یہ تفریح ہے کہ صاحبین نے جب کہا کہ حکم کے اندر جو ہے وہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لو کانت الحقیقت ممکنۃ فی نفسہا، اگر کسی جگہ پر حقیقت ممکن ہو فی نفسہ ہی، ہے نا، مگر یہ کہ کسی مانع کی وجہ سے وہ اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی حقیقی معنی اس کا ممکن تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت ممکن ہے اس کا حقیقت کا ثابت ہونا، لیکن یہ ہے کہ کسی معنی کی وجہ سے، کسی روکنے والے کی وجہ سے، کوئی ایسی چیز ہے جو روک رہی ہے حقیقی معنی پر عمل کرنے سے، تو وہاں پر مجاز کی طرف اسے پھیرا جائے گا، یصار الی المجازی، مجاز کی طرف پھیرا جائے گا، وَإِلَّا صَارَ الْكَلَامُ لَغْوًا، ورنہ کلام لغو ہو جائے گا، ورنہ کا مطلب یعنی اگر حقیقت فی نفس ہی ممکن نہ ہو، یعنی جو اس کا حقیقی معنی ہے وہ ثابت ہی نہیں ہو سکتا ہے، ناممکن ہے اس کا ثابت ہونا، تو پھر اس کو کلام کو بیکار قرار دے دیں گے، لغو قرار دے دیں گے اور اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوگا، ٹھیک۔ وَإِنَّهُ يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ وَإِن لَمْ تَكُنِ الْحَقِيقَةُ مُمْكِنَةً فِي نَفْسِهَا، اور امام اعظم کے نزدیک اس کو مجاز کی طرف پھیرا جائے گا اگرچہ حقیقت فی نفس ہی ممکن نہ ہو، ہے نا، اگرچہ حقیقت فی نفس ہی یعنی اس کا معنی، ہے نا، اس کا حقیقی معنی اگرچہ فی نفس ہی ممکن نہ ہو وہاں پر، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کو مجاز کی طرف پھیرا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کے ثابت ہونے سے ہمیں کوئی بحث ہی نہیں ہے، اس کے تلفظ سے بحث ہے، تلفظ اصل ہے، اور جب تلفظ درست ہے تو چاہے اس تلفظ کے معنی کا ثابت یعنی اس سے کوئی حکم ثابت ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، اس کا حکم ثابت ہو یا نہ ہو، تلفظ تو ہو گیا نا، جب تلفظ ہو گیا تو اصل پالی گئی، اور جب اصل پالی گئی ہے تو پھر اس کا جو خلیفہ ہے وہ خلیفہ جو ہے وہ بھی پا لیا جائے گا، ہے نا۔ یہ اب مثال سے دیکھیں بات تھوڑی سی اور واضح ہو جائے گی۔ مثالہ اذا قال لعبدی وهو اکبر سنا منہ، اس کی مثال یہ ہے کہ کسی نے جب اپنے غلام سے کہا، کیا کہا وہ بھی آگے آ رہا ہے، اپنے اس غلام سے کہا جو غلام اس سے عمر میں بڑا ہے، جب کسی شخص نے اپنے اس غلام سے یہ کہا جو غلام اس کی عمر میں بڑا ہے اس سے، ہے نا، تو اس سے کہا کہ ھذا ابنی، اس کے بارے میں کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک شخص ہے اس کا ایک غلام ہے اور وہ غلام جو ہے مثال کے طور پہ یہ شخص جو ہے 20 سال کا ہے اور اس کا جو غلام ہے وہ ہے 22 سال کا، ٹھیک ہے، تو غلام اس سے عمر میں بڑا ہے، اس کو کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، تو دیکھیں بیٹا جو ہوتا ہے انسان کا وہ اس سے چھوٹا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے انسان کی جب شادی ہوگی تو کچھ نہ کچھ عمر کے بعد ہی ہوگی اس کی شادی، اور شادی ہونے کے بعد اولاد ہوگی، تو اولاد جو ہوگی وہ یا تو شادی کو چھوڑ دیجیے، اگر شادی نہ بھی ہو لیکن مطلب یہ صورت عدم جواز والی ہے نا، لیکن بالفرض اگر ہے نا تو ظاہر سی بات ہے اس کا بیٹا تبھی پیدا ہوگا جب وہ پیدا ہو چکا ہوگا، اس کے پیدا ہونے کے بعد ہی اس کا بیٹا پیدا ہوگا، تو جو بھی اس کا بیٹا ہوگا وہ اس سے عمر میں چھوٹا ہوگا، بڑا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو جو بیٹا جو ہوگا وہ ہمیشہ چھوٹا ہوگا، لیکن یہاں کیا کہا کہ جو اس کا غلام اس سے عمر میں بڑا ہے
اس کو اس نے بیٹا کہا ہے تو وہ اس کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے کسی صورت، لیکن اس کو اس نے اپنا بیٹا کہا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ لا یصار الی المجاز عندہما لاستحالۃ الحقیقۃ، صاحبین کے نزدیک اس کو مجاز کی طرف نہیں پھیرا جائے گا حقیقت کے محال ہونے کی وجہ سے. حقیقت محال کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اس کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے، محال ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہو. اسی طرح سے کوئی بھی ایسا لڑکا جو اس سے عمر میں بڑا ہے وہ اس کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اس کا حقیقی معنی کیا تھا کہ اس شخص کا، اس جس کی طرف اس نے کہا ہے، جس کے بارے میں، اس کا بیٹا ہونا، اس شخص کا بیٹا ہونا اور اس کا بیٹا ہونا یہ محال ہے نا، ناممکن ہے نا. بیٹا ہے یا نہیں یہ تو الگ بات ہے، لیکن اس کا بیٹا ہونا ہی محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے اس کا بیٹا. تو جب یہ محال ہے تو مطلب کیا ہوا، اس جملے کا حکم نہیں لگ پائے گا ہے نا، اس شخص پر اس کا حکم نہیں لگ پائے گا، کیونکہ حکم تو تب لگے گا جب وہ ممکن ہوگا ہے نا، اس کا حکم ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انسان سے عمر میں جو بڑا ہو اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے نا، اور یہی اس کا حکم ہے، اس شخص کا بیٹا ہونا، یہ اس کا حکم ہے، اور وہ اس کا بیٹا ہو نہیں سکتا ہے، لہٰذا اس کا حکم ثابت نہیں ہو سکتا ہے. جب اس کا حکم ثابت نہیں ہو سکتا ہے اور حکم ہی صاحبین کے نزدیک اصل ہے نا، تو پھر جب اس کا جب اصل ثابت نہیں ہو سکتا ہے تو اس کا نائب یعنی کہ مجاز وہ بھی ثابت نہیں ہوگا ہے نا. وہی کہا کہ صاحبین کے نزدیک اس کو مجاز کی طرف نہیں پھیرا جائے گا حقیقت کے محال ہونے کی وجہ سے. حقیقت محال کیوں ہے؟ کیونکہ وہ لڑکا اس سے بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے، اور چھوٹا بڑے کا باپ نہیں ہو سکتا ہے، محال ہے نا. تو اس کا حکم جو ہے وہ محال ہے، اس کا حقیقی معنی وہ محال ہے. جب محال ہے تو پھر اس کا جو مجاز ہے یعنی کہ اس کا جو نائب ہے حکم کا تو وہ بھی ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اصل محال ہے تو نائب بھی محال ہوگا، وہ بھی ثابت نہیں ہوگا. ٹھیک، یہ صاحبین کے نزدیک. امام اعظم کے نزدیک کیا ہے؟ وَعِنْدَهُ يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ حَتَّى يُعْتَقَ الْعَبْدُ. امام اعظم کے نزدیک مجاز کی طرف پھیرا جائے گا، مجاز کی طرف اس کو پھیرا جائے گا یہاں تک کہ وہ غلام آزاد ہو جائے گا. یعنی امام اعظم کے نزدیک جو اس نے کہا ہے حاذا ابنی، اس کو مجاز کی طرف پھیرا جائے گا ہے نا. اب مجاز کیا ہے؟ اس کا مجازی معنی ہے آزاد ہونا. اب مجازی معنی آزاد ہونا کیسے ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں پہلے. اس کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث سمجھنا پڑے گا. حضور نے ارشاد فرمایا من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ، جو شخص اپنے کسی قریبی رشتہ دار، قریبی محرم کا مالک ہو جائے تو وہ اس پر آزاد ہو جاتا ہے. مطلب اگر کسی نے اپنے بیٹے کو خریدا تو وہ بیٹا اس کا آزاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے ہاں. تو بیٹا جو ہے اگر باپ بیٹے کا مالک ہو جائے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے. اور یہاں پر جس کی طرف اس نے اشارہ کیا ہے اس کا یہ مالک ہے. ٹھیک ہے، مالک ہے. اب اسے بیٹا کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے آزاد کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ بیٹا باپ کی ملکیت میں آ کے آزاد ہو جاتا ہے. لہٰذا اسی طور سے ہے نا کہ جو بیٹا جو ہے وہ باپ کی ملکیت میں آ کر آزاد ہو جاتا ہے اور یہ اس کی ملکیت میں اور وہ اسے بیٹا کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مجازی معنی اس کا کیا ہوا؟ وہ آزاد ہو جائے. ٹھیک ہے. تو بہرحال مطلب یہاں یہ ہے کہ حاذا ابنی کا معنی کیا ہے کہ حاذا معتق. ٹھیک ہے، مجازی معنی. ٹھیک ہے ہاں. تو یہاں پہ جو ہے حقیقت بول کر کے مجازی معنی مراد لیا گیا. مطلب کیا ہوا کہ اس نے بولا ہے حاذا ابنی اور وہ اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن حاذا ابنی جو ہے یہ ترکیب کے اعتبار سے درست ہے. حاذا مبتدا ابنی خبر، مبتدا خبر سے مل کر کے جملہ بن جائے گا. تو یہ ترکیب کے اعتبار سے بالکل درست ہے. جو ترکیب کے اعتبار سے درست ہے تو اس کا تلفظ درست ہوا، اور تلفظ ہی اصل ہے نا، کیونکہ تلفظ ہی کا خلیفہ ہے. یعنی تلفظ کے اعتبار سے مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے، تو تلفظ اصل ہے. ٹھیک ہے، حقیقت کا تلفظ یہ اصل ہے. اب جب تلفظ صحیح ہے یعنی حقیقت کی یعنی جو اصل ہے وہ درست طور پہ پالی گئی، جب اصل پالی گئی تو اس کا جو نائب ہے یعنی جو مجاز ہے وہ بھی پا لیا جائے گا. تو اب چونکہ اصل یہاں پر مراد ہو نہیں سکتا ہے نا، تو پھر اس کا مجاز مراد ہو جائے گا، یعنی اس کو مجاز کی طرف پھیرا جائے گا اور وہ غلام آزاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وعلی ھذا یخرج الحکم فی قولہ لہ علی الف او علی ھذا الجدار وقولہ عبدی او حماری حر. اور اسی بنیاد پر حکم نکلے گا اس انسان کے اس قول کے اندر کہ لہو علیہ الف او علی ھذا الجدار، فلاں شخص کے مجھ پر یا اس دیوار پر 1000 روپے ہیں، اور اس قول کے اندر کہ عبدی او حماری حر، میرا غلام یا میرا گدھا آزاد ہے. اس کے اندر حکم نکلے گا. ابھی تک جو بیان ہوا وہ حقیقت اور مجاز کا بیان ہو چکا ہے، حقیقت کی قسمیں اور مجاز کی صورتیں.
وہ اب تک ہو چکی ہیں۔ ابھی جو بیان چل رہا ہے وہ اس بات کا بیان چل رہا ہے کہ حقیقت اور مجاز میں جو اصل اور خلیفہ ہونے کا تعلق ہے وہ کیسا ہے، یعنی مجاز حقیقت کا جو خلیفہ ہے اس کا نائب ہے کس اعتبار سے ہے؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ تلفظ کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے، تلفظ کے اعتبار سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم کے نزدیک اگر کسی نے کوئی جملہ بولا، ٹھیک ہے، اس کا ایک حقیقی معنی ایک مجازی معنی ہے، اور وہ جو جملہ ہے وہ عربی جملہ اگر ہے تو ترکیب کے اعتبار سے درست ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ جملہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اس کو لغو ہونے سے بچایا جائے گا، اور اس کو جو ہے اگر حقیقی معنی اس کا ممکن نہیں ہے تو اس کو مجاز کی طرف پھیر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور امام ابو یوسف اور امام محمد یعنی صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر اس یعنی مجاز حقیقت کا خلیفہ ہوتا ہے حکم کے اندر، ٹھیک ہے، جو حکم ہوتا ہے جملے کا اس حکم کے اعتبار سے مجاز حقیقت کا خلیفہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حقیقت کا حکم یہ ناممکن ہے، حقیقت کے حکم کا پایا جانا یہ ناممکن ہے، تو پھر اس کو مجاز کی طرف نہیں پھیرا جائے گا اگرچہ جملہ صحیح ہو۔ ہاں، جہاں پر حقیقت کا حکم ممکن ہو لیکن کسی وجہ سے وہاں وہ حکم پایا نہیں جا سکتا، تو وہاں پر جو اصل ہے وہ مجاز کی طرف پھیرا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں پر اصل کا حکم ممکن ہی نہیں ہے نا، یعنی حقیقت کا حکم ممکن ہی نہیں ہے وجود میں آنا، تو وہاں پر حقیقت کو مجاز کی طرف نہیں پھیرا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک مثال پیچھے گزر چکی ہے، اب یہاں سے دو مسئلے اور بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اسی مسئلے پر اس کی تفریح ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی اسی اصل پر اسی اصول پر یہ دونوں مسئلے نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اصل بیان کر چکے ہیں، اب اس کی فرعیں بیان کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ لہو علیہ الف او علی ھذا الجدار، مثال کے طور پہ زید نے کہا کہ ایک دیوار کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میرے اوپر یا اس دیوار کے اوپر عمر کے 1000 روپے آ رہے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے دیوار جو ہے وہ جاندار نہیں ہے، اس کے اوپر تو 1000 روپے آ نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو اس نے یہ کہا کہ مجھ پر یا اس دیوار پر ہے نا، دونوں میں سے ایک پر ہے، تو یہ دونوں میں سے ایک پر ہونا اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے غیر معین چیز پر 1000 روپے کو لازم کیا ہے اپنے اور دیوار کے درمیان۔ اور امام اعظم کے نزدیک چونکہ یہ جملہ بالکل درست ہے، ٹھیک ہے، ترکیب کریں گے تو بالکل درست ہو جائے گا، اس میں کوئی ترکیبی خامی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا تلفظ بالکل درست ہے۔ جب تلفظ درست ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کو بیکار قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ اگر حقیقی معنی نہیں پایا جا سکتا ہے تو مجازی معنی پر عمل کریں گے، ہے نا، اور مجازی طور پر مجازی معنی پر عمل کر کے اس کا حکم لگائیں گے۔ تو اب اس میں ایک لفظ جو او ہے، یہ جو او ہے یہ کبھی کبھی واو کے معنی میں بھی ہو جاتا ہے، مجازی طور پر اس کو واو کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس او کو واو کے معنی میں لیں گے مجازی طور پر، کیونکہ اس کا حقیقی معنی پر عمل نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ترکیب کے اعتبار سے چونکہ درست ہے، تلفظ درست ہے نا، تو اس او کو جو ہے ہم واو کے معنی میں کر لیں گے۔ اب جب او کو واو کے معنی میں کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ میرے اوپر اور اس دیوار کے اوپر 1000 روپے ہیں۔ اب چونکہ دیوار پر واجب نہیں ہو سکتی ہے نا، تو اس کے اوپر 1000 روپے واجب ہو جائیں گے، جس شخص نے یہ اقرار کیا ہے اس کے اوپر 1000 روپے فلاں شخص کے واجب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے، پہلی مثال۔ دوسری مثال، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ عبدی او حماری حرن، میرا غلام یا میرا گدھا آزاد ہیں۔ اب یہ بھی ترکیب کے اعتبار سے درست ہے نا، عبدی او حماری یہ معطوف علیہ سے مل کر مبتدا بن جائے گا اور حرن خبر ہے نا، تو ترکیبی اعتبار سے تلفظ کے اعتبار سے بالکل درست ہے۔ تو جب درست ہے تو امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک کیا ہوگا، اگر اس کے حقیقی معنی پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس کو مجاز کی طرف پھیرا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں حقیقی معنی پر عمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا حقیقی معنی کیا ہوا کہ غلام میں سے غلام اور گھوڑا، غلام اور گدھا، ان دونوں میں سے کوئی ایک غیر معین آزاد ہوگا۔ تو جو گھوڑا وہ گدھا جو ہے نا، غلام اور گدھا ہے نا، تو گدھا جو ہے یہ پہلے سے ہی آزاد ہے، ٹھیک ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں اس میں تو آزادی کا تصور ہی نہیں ہے نا، جو گدھا ہے اس کے اندر آزادی کا تصور ہی نہیں ہے، وہ گدھا جو ہے آزاد ہو ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اگر جانوروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے میں نے جانور کو آزاد کر دیا، تو اس کی وجہ سے
مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ آزاد ہو گئے، ہے نا، یا غلامی یا آزادی کا تصور ان کے اندر نہیں ہے، وہ تو ملکیت ہوتے ہیں کسی نہ کسی کے، ہے نا، اگر کسی کی ملکیت نہیں ہوئے تو جنگلی ہوتے ہیں، وہ جو اس کا شکار کر لے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال مطلب ان میں جانوروں کے اندر آزادی اور غلامی کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو گدھا ہے وہ آزاد نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب گدھا آزاد نہیں ہو سکتا ہے اور غلام اور گدھا ان دونوں میں سے کسی ایک کو آزاد کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں گدھا اور غلام ان دونوں میں سے کسی ایک غیر معین کو جب آزاد کیا گیا تو یہ حقیقی معنی اس کا محال ہے، اور محال اس وجہ سے ہے کیونکہ گدھا آزاد نہیں ہو سکتا ہے، تو دونوں میں سے کوئی ایک غیر معین آزاد نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک معین تو آزاد ہو سکتا ہے نا، یعنی غلام کہے کہ میرا غلام آزاد ہے تو وہ معین آزاد ہو سکتا ہے، لیکن غیر معین وہ آزاد نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب غیر معین آزاد نہیں ہو سکتا ہے تو اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ ناممکن ہوا، ٹھیک۔ اب جب اس کا حقیقی معنی ناممکن ہے تو صاحبین کے نزدیک کیا ہوگا کہ اس کو مجاز کی طرف نہیں پھیرا جائے گا اور اس کلام کو باطل قرار دے دیں گے، لغو قرار دے دیں گے، یعنی بیکار قرار دے دیں گے کہ یہ جو لفظ ہے، یہ جملہ جو ہے یہ بیکار ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک چونکہ اس کا تلفظ درست ہے لہٰذا اس کو مجاز کی طرف پھیرا جائے گا، اور او کو واو کے معنی میں لے کر کے کہہ دیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبدی و حماری حرن، میرا غلام اور میرا گدھا یہ آزاد ہیں، تو جو غلام ہے وہ آزاد ہو جائے گا، ہے نا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غلامی آزادی جو واقع ہو رہی ہے وہ غلام پر بھی اور گدھے پر بھی، دونوں پر واقع ہو رہی ہے، تو جب دونوں پر واقع ہو رہی ہے تو جو اس کا غلام ہے اس پر ہو رہی ہے نا تو وہ آزاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں معین ہے، دونوں کو معین کر دیا گیا ہے، جب واو لگائیں گے تو دونوں کو معین کیا گیا ہے، اور او والی صورت میں ان میں غیر معین ہے، دونوں میں سے کوئی بھی معین نہیں ہے، اور گدھا جو ہے وہ آزاد نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے اس میں غیر معین آزاد نہیں ہو سکتا ہے، معین کر دیں گے تو پھر وہ آزاد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن غیر معین میں آزاد نہیں ہو سکتا ہے۔ جب معین کریں گے اور کہیں گے کہ عبدی و حماری حرن، میرا غلام اور میرا گدھا دونوں آزاد ہیں، تو غلام جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا، کیونکہ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ غلام آزاد ہے تو غلام تو آزاد ہو جائے گا، ہے نا۔ اور اس والی صورت اگر حمار پر بھی آزادی ہو سکتی تو حمار بھی آزاد ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ ایسی ہی پیچھے والی مثال جو ہے وہ اگر دیوار پر 1000 روپے واجب ہو سکتے تو اس پر بھی واجب ہو جاتے اور اس انسان پر بھی ہو جاتے، لیکن چونکہ دیوار پر نہیں ہو سکتے ہیں تو دیوار پر نہیں ہوں گے، لیکن اس انسان پر ہو سکتے ہیں تو اس انسان پر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور غیر معین والی صورت یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک پر ہو، تو دونوں میں سے کسی ایک پر نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ دیوار پر نہیں ہو سکتے ہیں واجب اور گدھا آزاد نہیں ہو سکتا ہے، تو دونوں میں سے کوئی ایک نہیں ہو سکتا ہے، ایک ہی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، مطلب معین ہو سکتا ہے، غیر معین نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے جو ہے اولی صورت میں اس کا حقیقی جو معنی ہے وہ متصور نہیں ہوگا، اور اس کا مجازی معنی یعنی واو والی صورت اگر لے لیتے ہیں تو اس میں ہو جائے گا، ٹھیک، دیکھیں ولا يلزم على هذا اذا قال لامرأته هذا ابنتي ولها نسب معروف من غيره حيث لا تحرم عليه ولا يجعل ذلك مجازا عن الطلاق سواء كانت المرأة صغرى سنا منه او كبرى۔ اور اس سے لازم نہیں آئے گا کہ جب کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہاذا ابنتی، یہ میری بیٹی ہے، اور اس عورت کا ایک معروف نسب کسی غیر سے ہو، کسی غیر سے اس کا نسب معروف ہو اس عورت کا، تو اس طرح کہ وہ عورت اس پر حرام نہیں ہوگی، یعنی کہ یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا کہ اس صورت میں وہ عورت اس پر حرام نہیں ہو رہی ہے۔ ولا یجعل ذلک مجازا عن الطلاق، اور اس کو طلاق سے مجاز قرار نہیں دیا جائے گا، سواء كانت المرأة صغرى سنا منه او كبرى، برابر ہے کہ چاہے وہ عورت اس سے عمر میں بڑی ہو یا اس سے چھوٹی ہو، لأن هذا اللفظ لو صح معناه، کیونکہ اگرچہ یہ لفظ اس کا معنی درست ہے، لکان منافیا للنکاح، اگر اس کا معنی درست بھی ہو تو یہ نکاح کے منافی ہے، فیکون منافیا لحکمہ، لہذا نکاح کے حکم کے بھی منافی ہوگا، وہو الطلاق، اور وہ طلاق ہے۔ ولا استعارۃ مع وجود التنافی، اور تنافی کے موجود ہوتے وقت استعارہ درست نہیں ہے، بخلاف قولہ ھذا ابنی، برخلاف اس شخص کے قول ھذا ابنی کے، فإن البنوۃ لا تنافی ثبوت الملک للأب، کیونکہ بیٹا ہونا یہ باپ کے لیے ملکیت ثابت ہونے کے منافی نہیں ہے، بل یثبت الملک لہو ثم یعتق علیہ،
بلکہ ملکیت اس کے لیے ثابت ہو جائے گی، پھر وہ اس پر آزاد ہو جائے گا۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کے بارے میں یہ کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، اور وہ بیوی ایسی ہے کہ جس کا نسب مشہور ہے دوسرے شخص سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے لوگ جانتے ہیں کہ اس کا باپ یہ نہیں ہے، اس کا باپ کوئی اور ہے، یعنی اس کے باپ کو سب جانتے ہیں کہ کون ہے اس کا باپ، ٹھیک ہے، اور وہ شوہر نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے اس کا باپ، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں نہ تو وہ عورت اس پر حرام ہوگی اور نہ ہی اس پر طلاق واقع ہوگی۔ ایسا کیوں ہوگا؟ پہلی چیز یہ کہ اس کا جو حقیقی معنی ہوگا، یہ میری بیٹی ہے، اس کا حقیقی معنی ہے حرام ہونا، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وہ عورت جس کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے، اگر اس عورت کا نسب مشہور نہ ہو، یعنی اس کے باپ کو لوگ جانتے ہی نہ ہو، اس کے باپ کا پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا باپ کون ہے، تو ایسی صورت میں وہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی، کیونکہ اب وہ اس کی بیٹی ہو جائے گی اس کے دعویٰ کر دینے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو وہ حرام ہو جائے گی اس کے اوپر۔ تو یہ اس کا حقیقی معنی ہے کہ یہ حقیقت میں وہ اس کی بیٹی ہو جائے، اور جب بیٹی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس پر حرام ہو جائے گی، بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اگر بیٹی ہے بیوی نہیں ہو سکتی، اگر بیوی ہے تو بیٹی نہیں ہو سکتی، تو وہ حرام ہو جائے گی، ٹھیک۔ اس کا حقیقی معنی یہ ہے، اور اس کا مجازی معنی کیا ہے؟ اس کا مجازی معنی ہے نکاح، وہ طلاق ہے نا، یعنی مجازی طور پر یہ طلاق کے معنی میں لیا جا سکتا ہے۔ جیسے پیچھے حاذا ابنی آیا تھا، تو حاذا ابنی جو ہے اپنے غلام کو اگر کوئی کہہ دے اور غلام جو ہے اس سے بڑا ہو عمر میں، تو وہاں پر کیا بتایا تھا کہ یہ آزاد ہو جائے گا غلام، ہے نا، کیونکہ حاذا ابنی کہنے کا مجازی معنی ہے حاذا کیا نام ہے معتقن، ہے نا، یہ جو ہے آزاد ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو جب جس طرح سے حاذا ابنی کا مجازی معنی حاذا معتقن ہے، اسی طرح سے حاذا ابنتی کا حاذہ ابنتی کا مجازی معنی جو ہے وہ حاذہ مطلقۃ ہونا چاہیے، ہے نا، کہ یہ طلاق یافتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجازی معنی اس کا یہ ہوا کہ یہ طلاق یافتہ ہے، یعنی مطلقہ ہے، اور اس کا حقیقی معنی کیا ہوگا کہ اس کی بیٹی ہو جائے اور حرام ہو جائے اس پر۔ لیکن یہاں پر نہ تو وہ آزاد ہوتی، نہ تو وہ اس پر طلاق واقع ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ حرام ہوتی ہے شوہر کے اوپر، ٹھیک ہے، دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اب سامنے والا اعتراض کرے گا کہ یہ تلفظ کے اعتبار سے جملہ بالکل درست ہے، حاذا ابنتی، حاذہ ابنتی، حاذہ مبتدا ابنتی خبر، ہے نا، ترکیب کے اعتبار سے درست ہے، اس کا تلفظ درست ہے، تو پھر یہاں پر اگر اس کا حقیقی معنی محال ہے، کیونکہ حقیقی معنی محال ہے، حقیقی معنی کیا ہے کہ شوہر اس کا باپ ہو، تو وہ باپ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے باپ کا سب کو پتہ ہے کہ اس کا باپ کون ہے، تو جب اس کا باپ پتہ ہے کہ دوسرا ہے تو دو باپ تو ہو نہیں سکتے، ایک ہی باپ ہو سکتا ہے، تو حقیقی معنی تو اس کا محال ہے، حقیقی معنی کا ثابت ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو مجازی معنی ہے طلاق واقع ہونا، وہ تو ہونا چاہیے، یعنی اس پر طلاق تو واقع ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر طلاق بھی واقع نہیں ہو رہی، تو ایسا کیوں ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ جب کسی لفظ کا، کسی جملے کا تلفظ درست ہو تو اس کو حقیقت سے مجاز کی طرف پھیرا جائے گا، ٹھیک ہے، اگر حقیقت کا تلفظ درست ہے تو اس کو مجاز کی طرف پھیرا جائے گا، لیکن یہاں پر تلفظ درست ہے، اس کے باوجود آپ مجاز کی طرف نہیں پھیر رہے ہیں، ہے نا، تو ایسا کیوں ہے؟ تو یہ اعتراض ہے نا، کہ آپ نے یہاں اپنے قاعدے کے خلاف کیا، وہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ کہا کہ لا یلزم علی ھذا، یعنی کہ اس پر اعتراض یہ وارد نہیں کیا جائے گا۔ کون سی صورت پر؟ کہ جب کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا ھذہ ابنتی، بیوی کے بارے میں کہا کہ ھذہ ابنتی، یہ میری بیٹی ہے، اور اس عورت کا نسب مشہور ہے کسی اور سے، ہے نا، یعنی شوہر کا کے علاوہ کوئی اور انسان ہے اور سب کو پتہ ہے کہ یہ اس کا باپ ہے، ٹھیک، تو ایسی صورت میں اس کا حقیقی معنی نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں حیث لا تحرم علیہ یا لا تحرم علیہ، بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی، ہے نا، وہ عورت اس شوہر پر حرام نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ اس کا نسب کسی اور سے مشہور ہے، تو اس کا باپ تو نہیں ہو سکتا ہے، جب باپ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام بھی نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹی باپ پر حرام ہوتی ہے نا، تو وہ حرام بھی نہیں ہوگا۔ لیکن لا یجعل ذلک مجازا عن الطلاق، اس کو مجاز بھی نہیں بنایا جائے گا طلاق سے، یعنی اس کا مجازی معنی طلاق بھی مراد نہیں لیا جائے گا یہاں پر، اس کو طلاق کی طرف بھی نہیں پھیرا جائے گا، مجاز کی طرف۔ سواء کانت المرأة صغرى سنا منہ او کبرى، چاہے وہ عورت اس شوہر سے، اپنے شوہر سے چھوٹی ہو یا اپنے شوہر سے بڑی ہو، دونوں صورتوں میں ہی مجاز کی طرف نہیں پھیرا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لأن ھذا، اب اس کی
جو وجہ ہے وہ بتا رہے ہیں، یعنی جواب یہاں سے شروع ہو گیا ہے نا. وہ ابھی تک اعتراض تھا کہ ایسا کیوں نہیں کیا جا رہا ہے کہ اس کو طلاق کی طرف کیوں نہیں پھیرا جا رہا ہے، اس عورت پر طلاق کیوں نہیں پڑتی ہے نا. مجاز ہے، یعنی مجازی معنی یہاں ہو سکتا ہے، جب تلفظ درست ہے تو مجاز کی طرف پھیرنا چاہیے اور اس سے طلاق مراد لینا چاہیے، تو کیوں نہیں کیا جاتا ہے ایسا. تو اس کو یہاں سے بتا رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں کہا ہم نے. کہہ رہے ہیں کہ لأن اللفظ لو صح معناه، اگر لفظ کا معنی درست ہو جائے ہے نا، تو لکانا منافیاً للنکاح، تو یہ نکاح کے منافی ہوگا. ٹھیک ہے، کیا مطلب نکاح کے منافی ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ حاذا ابنتی جو ہے نا، ہم نے اس کو مجاز کی طرف اس وجہ سے نہیں پھیرا ہے کیونکہ اگر اس کا جو حقیقی معنی ہے نا، اس حقیقی معنی اور اس کے مجازی معنی ان دونوں کے درمیان میں تضاد ہے، تنافی ہے نا. تنافی کس طرح سے ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ اگر حاذا ابنتی کا معنی درست ہو کہ یہ میری بیٹی ہے، شوہر اپنی بیوی کے بارے میں کہے کہ یہ میری بیٹی ہے، تو وہ اس کی بیٹی ہوگی. اب جو اپنی بیٹی ہو تو لکانا منافیاً للنکاح، تو بیٹی ہونا یہ نکاح کے منافی ہے، یعنی بیٹی سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے، محال ہے، ناممکن ہے نا. بیٹی سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے. جب نکاح نہیں ہو سکتا ہے تو کیا مطلب ہوا کہ اگر حاذا ابنتی کا معنی درست ہو جائے تو پھر اس سے نکاح محال ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب جب نکاح منافی ہے تو فیکون منافیاً لحکمہ، تو وہ اپنے حکم کے بھی منافی ہوگا. اور اس کا حکم کیا ہے؟ جو طلاق ہے یہ نکاح کا حکم ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ نکاح ہونے کے بعد ہی طلاق ہو سکتا ہے، یعنی جب نکاح ثابت ہوگا تو اسی کا اثر ہے طلاق. ٹھیک ہاں، حکم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اثر، تو نکاح کا اثر ہے طلاق، یعنی نکاح جب ہوگا تو اسی کے بعد جو ہے وہ طلاق ہو سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی ہے طلاق. اجنبی عورت کو کوئی طلاق تھوڑی دے سکتا ہے. تو یعنی نکاح کے حقوق میں سے طلاق ہے. تو اگر نکاح ہی محال ہوگا تو پھر طلاق بھی محال ہوگی ہے نا. تو کیا مطلب ہوا کہ یہاں پر مجازی معنی ہے طلاق ہے نا، اور جو حقیقی معنی ہے وہ ہے بیٹی ہونا. ٹھیک، حقیقی معنی اور مجازی معنی یہاں ان دونوں کے درمیان میں تضاد ہے، کیونکہ بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. جب نکاح نہیں ہو سکتا ہے تو بیٹی کو طلاق بھی نہیں دے سکتے ہیں. جب بیٹی کو طلاق نہیں دے سکتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بیٹی ہونا اور طلاق واقع ہونا ان دونوں معانی کے درمیان میں تضاد ہے. ٹھیک ہے، بالکل منافات ہے. اگر بیٹی ہوگی تو طلاق نہیں ہوگی، اگر طلاق ہوگی تو بیٹی نہیں ہوگی. ٹھیک، تو جب ان دونوں کے درمیان میں منافات ہے، بالکل ایک دوسرے کے خلاف ہیں دونوں، تو ان دونوں کے درمیان میں حقیقت اور مجاز کا رشتہ ہی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان میں جو تعلق ہے وہ تضاد کا نہیں ہو سکتا ہے. اگر کنہیں دونوں معنی کے درمیان میں تضاد کا تعلق ہے، یعنی ایک معنی دوسرے معنی کے متضاد ہے، ضد ہے اس کی، تو ایسی صورت میں حقیقت اور مجاز وہ ایک دوسرے کے نہیں بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک معنی دوسرے معنی کے لیے حقیقت اور ایک معنی دوسرے معنی کے لیے مجاز نہیں ہو سکتا ہے. یا پھر یہ کہہ لیں کہ ایک لفظ کے اگر دو معنی ہیں اور دونوں معنی میں تضاد ہے تو اس لفظ کو کیا نام ہے، ایک لفظ میں مجازی طور پر اور ایک معنی میں حقیقی طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، محال ہے. جب ایسا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں جو حاذہ ابنتی کہا ہے اس کا مجازی معنی نہیں مراد لے سکتے ہیں، کیونکہ اس کے حقیقی معنی اور اس کے مجازی معنی ان دونوں کے درمیان میں تضاد ہے، اور جب تضاد ہو تو لفظ کو اس کے حقیقی اور مجازی معنی میں دونوں میں استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، اسی لیے ہم نے یہاں پر کہا کہ یہاں پر نہ تو وہ حرام ہوگی، یعنی حقیقی معنی کے تحت وہ بیٹی جو ہے، جو بیوی ہے وہ بیٹی بھی نہیں ہوگی اور بیٹی ہو کر کے حرام بھی نہیں ہوگی، اور مجازی معنی کے تحت اس پر طلاق بھی واقع نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں مجازی معنی نہیں مراد لے سکتے ہیں، کیونکہ حقیقی معنی اور مجازی معنی میں تضاد ہے. اس لیے اسی کو انہوں نے بیان فرمایا کہ ولا استعارۃ مع وجود التنافی، ہے نا، وجود تنافی کے موجود ہوتے ہوئے استعارہ نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، استعارہ کا مطلب یعنی مجاز، یہاں پر اس کا معنی مجاز ہی ہے کہ مجاز نہیں ہو سکتا ہے. تنافی کے موجود ہوتے ہوئے مجاز نہیں ہو سکتا، یعنی حقیقت بول کر کے مجاز نہیں مراد لے سکتے ہیں. اگر حقیقی اور مجازی کے درمیان میں تنافی ہو تو، حقیقت و مجاز کے درمیان میں، تو مجاز مراد نہیں لے سکتے ہیں حقیقت بول کر. ٹھیک، اب دیکھیں، اب کوئی اعتراض کرے گا، کہے گا پھر بیٹے والی صورت میں کیوں کہا؟ بیٹے والی صورت میں بیٹا ہے اور آزادی ہے، تو بیٹا ہونا اور آزادی ہونا ہے نا، یہ دونوں ایک دوسرے کے منافی ہے، کیونکہ جب بیٹا ہے تو بیٹے کا کوئی مالک نہیں ہو سکتا ہے، اور جب بیٹے کا مالک نہیں ہو سکتا ہے تو پھر آزادی جو ہے وہ مالک ہونے کے بعد ہی پائی جاتی ہے نا. تو جب مالک ہی نہیں ہو سکتا ہے تو آزادی بھی نہیں ہو سکتی ہے. تو بیٹا ہونا
اور آزاد ہونا یہ بھی تو ایک دوسرے کے منافی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف معنی ہے، لیکن آپ نے پیچھے کہا تھا کہ اگر کسی نے اپنے غلام سے کہا حاذا ابنی تو وہ آزاد ہو جائے گا، ہے نا، حالانکہ حاذا ابنی کا معنی بیٹا ہونا ہے، اور آزادی اور بیٹا ہونا یہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ضد ہیں، تو وہاں پہ تو آپ نے ضد والا مجازی معنی مراد لے لیا، اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ضد والا مجازی معنی مراد نہیں ہوگا، تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ کوئی وہم نہ کرے، یہ وہم ہے ایک، ہے نا، کہ ایسا سوچے کوئی، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ بے خلافی برخلاف اس صورت کے اس قول کے کہ حاذا ابنی یہ میرا بیٹا ہے، اس قول کے برخلاف فإن البنوۃ لا تنافی ثبوت الملک للأبی، کیونکہ بیٹا ہونا یہ باپ کے لیے ملکیت ثابت ہونے کے منافی نہیں ہے، بل یثبت الملک لہ ثم یعتق علیہ یا ثم یعتق علیہ، بلکہ ملکیت ثابت ہوگی پھر اس کے بعد وہ اس پر آزاد ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ بیٹا ہونا اور آزاد ہونا یہ ایک دوسرے کے منافی ہیں، تو ایسا نہیں ہے، ایک دوسرے کے منافی نہیں ہے۔ کیوں منافی نہیں ہے؟ کیونکہ اگر بیٹے کو باپ خریدتا ہے کسی سے تو باپ اس کا مالک ہوتا ہے ایک لمحے کے لیے، لیکن ہاں جیسے ہی وہ اس کا مالک ہوگا اگلے ہی لمحے وہ اس پر آزاد ہو جاتا ہے، تو لیکن آزاد ہونے سے پہلے بیٹا باپ کی ملکیت میں آتا ہے نا، یہ نہیں کہ اس کی ملکیت میں آتا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی ملکیت میں آتا ہے۔ جب اس کی ملکیت میں آتا ہے تو پھر وہ جب اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ بیٹے کا مالک ہو سکتا ہے، اگرچہ ایک لمحے کے لیے ہی ہو، لیکن باپ بیٹے کا مالک ہو سکتا ہے۔ جب باپ بیٹے کا مالک ہو سکتا ہے تو پھر اس کو آزاد بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی نے کہا حاذا ابنی اپنے غلام کو تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ اس کا حقیقی معنی جو ہے بیٹا ہونا، اور اس کا مجازی معنی آزاد ہونا، یہ ایک دوسرے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ بیٹے کو بھی آزاد کیا جا سکتا ہے نا۔ اسی وجہ سے اگر کیا نام ہے کوئی اپنے محرم رشتہ دار کا مالک ہو، ہے نا، اپنے محرم رشتہ دار کو خرید لے، پھر اس کے بعد وہ اس پر آزاد ہو جائے، تو اس کے مرنے کے بعد بطور آقا اس کو مرنے والے کے حصے میں سے ملے گا، یعنی اپنے رشتہ دار کے، اگر اس کا رشتہ دار جس کو اس نے خریدا تھا پہلے وہ مر گیا تو اب اس کے رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے تو اسے ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس کا آقا ہونے کی حیثیت سے بھی اس کو ملے گا، اس کے ترکے میں سے وہ جو بھی مال چھوڑ کر جائے گا اس میں سے ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا مالک ہوا تھا ایک لمحے کے لیے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ملکیت ثابت ہوتی ہے نا، اگرچہ ایک لمحے کے لیے ہوتی ہے لیکن ملکیت ثابت ہوتی ہے۔ جب ایک لمحے کے لیے ملکیت ثابت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹا ہونا اور ملکیت ہونا یہ ایک دوسرے کے منافی نہیں ہے۔ جب ملکیت اور بیٹا ہونا یہ ایک دوسرے کے منافی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا ہونا اور آزاد ہونا یہ بھی ایک دوسرے کے منافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ملکیت، کیونکہ ملکیت جب ثابت ہوگی تو آزادی بھی ثابت ہو جائے گی، ٹھیک۔ تو اس لیے بیٹا باپ کو آزاد کر سکتا ہے، اس لیے اس والی صورت میں آزادی واقع ہو گئی تھی، لیکن بیٹی ہونا اور طلاق کا واقع ہونا یہ ایک دوسرے کے منافی ہیں، کیونکہ ایک لمحے کے لیے بھی بیٹی باپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی ہے، نکاح ہوگا ہی نہیں سرے سے۔ جب نکاح ہوگا ہی نہیں تو پھر جو ہے طلاق بھی نہیں ہوگی، اس لیے بیٹی ہونا اور طلاق کا واقع ہونا یہ ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہیں، یہ ایک ساتھ ایک لفظ سے ثابت نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور حاذا ابنتی، حاذہ ابنتی کہہ کر کے حاذہ مطلقۃ یہ مراد نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ ان دونوں معانی میں تضاد ہے۔ بس باقی انشاءاللہ تعالی پھر